السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا قرآن میں اللہ اکبر کا لفظ موجود ہے، جبکہ ہمارے ہاں نماز میں بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو جو حکم اللہ کا ہے وہ لفظی قرآن میں موجود نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے اس کی وضاحت بھی ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک دیکھ لیں، یعنی 6 کی 19 to 22۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں جو وضاحت ہوگی اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ آپ کہیں سب سے بڑی گواہی کس کی؟ آپ کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیں میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں صرف وہ معبود یکتا ہے اور میں اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ خود ان کے ترجمے کی روح سے بھی بات یہی آ رہی کہ اللہ بڑی گواہی پوچھ رہا ہے اور پھر یہ جواباً کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، لیکن اللہ بڑا ہے کہ بات یہاں بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ بضد ہیں کہ یہاں سے اللہ اکبر ثابت ہے۔ تو بہرحال کسی کی سوچ پر آپ پہرے نہیں لگا سکتے، لیکن دلیل کے ساتھ کوئی بات واضح کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا پیغام پہنچانا ہمارا مقصد ضرور ہے، کسی کو تھوپنا نہیں کہ میری فہم کو ہی مان کر چلا جائے۔ آپ اپنی عقل استعمال کریں، سمجھ میں آتی ہے بات تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو آپ اپنی فہم لے کر آئیں، جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ قل ایو شیء، کہو کون سی شے اکبر شہادتن، مشاہدے میں بڑی۔ تو اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ کہو ان لوگوں سے بتاؤ کہ مشاہدے میں کون سی شے سب سے بڑی ہے۔ قل اللہ، تو کہو اللہ کی بات شے کی ہو رہی ہے، کسی کی بات نہیں کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ مشاہدے میں سب سے بڑی شے کیا چیز ہے؟ اور شے یقینی سی بات ہے کہ انسان کی بات نہیں ہو رہی، جاندار کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قل اللہ، کہو اللہ کی۔ یہ اللہ نہیں ہے کہ کہو اللہ بڑا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی کیا چیزیں ہیں؟ ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا مشاہدہ اللہ کا کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے۔ آگے خود اس کی وضاحت ہو جا رہی ہے کہ شہید بینی و بینکم، مشاہدہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یعنی کون سی شے بڑی ہے؟ اللہ کی شے، اور یہ مشاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ ہر ایک کو یہ کر کے دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کو اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور حکم کیا گیا ہے میری طرف یہ القرآن، لِأُنذِرَکُم بِہ، کہ میں پیش کرنے کے لیے ہوں اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جو پہنچے۔ أَئِنَّکُم لَتَشْہَدُونَ، کیا تم ضرور مشاہدہ کرتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّہِ، یہ کہ اللہ کے ساتھ، آلِہَةً أُخْرَى، کوئی دوسرا حاکم ہے۔ قل لا اشہد، کہو نہیں میں مشاہدہ کرتا۔ قل انما، کہو بے شک جو ہوا الہ واحد، وہی حاکم ہے یکتا، واننی، اور بے شک میں بری مما تشرکون، بیزار ہوں اسے جو تم ملاوٹ کیا کرتے ہو۔ تو اس آیت میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، ان سے پوچھو کہ مشاہدے میں سب سے بڑی شے کیا ہے۔ تو جواباً کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شے سب سے بڑی ہے، اور یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان یہ مشاہدہ ہے، یعنی ہر شخص یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ کی شے سب سے بڑی ہے، اور وہ شے ہے کیا کہ میری طرف یہ قرآن حکم کیا گیا۔ اللہ نے قرآن وحی کی صورت میں دیا ہے، کچھ اور نہیں دیا ہے، اور کس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں پیش کرنے کے لیے ہوں کہ اللہ کے احکامات کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے پیش کیا جائے گا، قرآن کی آیتوں سے بتایا جائے گا کہ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، یہ کچھ اللہ عمل کرنے کو کہہ رہا ہے اور اس سے اللہ باز رہنے کو کہہ رہا ہے۔ تو پیش کرنے کے لیے ہوں اس کے ذریعے، اور جو پہنچے، جو مجھ تک پہنچ رہا ہے، جتنی باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی میں آگے پہنچاتا چلا جاؤں۔ تو اب یہ پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم ضرور مشاہدہ کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے؟ میرا مشاہدہ تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی حاکم نہیں ہے، وہ یکتا حاکم ہے، لیکن اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے، تو تم نے یہ مشاہدہ کہاں سے کیا، کیسے کیا؟
کہ کوئی اور حاکم بھی ہے، کوئی دوسرا حاکم بھی ہے، تو آگے خود ہی اللہ کہہ رہے کہ جواب دے دو قل لا اشہد، کہو میرا مشاہدہ نہیں ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا اس کا یہ مشاہدہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور حاکم ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ بے شک جو وہی یکتا حاکم ہے اور میں بیزار ہوں سے جو تم ملاوٹ کرتے ہو۔ اب جو کچھ تم ملاوٹ کرتے ہو، یعنی اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ کہ صلاۃ کے لیے اٹھو، صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ پر ڈٹ جاؤ۔ ہم نے کیا کیا کہ اقرأ الصلاۃ بنا دیا، نمازیں پڑھنے لگ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ جو حکم اللہ نے دیا ہی نہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، یعنی آپ نے ایک اور الہ مان لیا، جبکہ حاکم الہ جو ہے وہ اللہ یکتا ہے، کوئی اور نہیں، الہ واحد ہے، وہ واحد اللہ ہے، لیکن لوگوں نے ملاوٹ کر لیا، شرک کر لیا، اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کا شرک کیا اور وہاں سے نماز پڑھنا نکال دیا۔ تو میں بیزار ہوں اس سے جو تم ملاوٹ کرتے ہو، کیونکہ اس عمل کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس عمل کی تصدیق قرآنی آیتیں نہ کریں وہ شرک ہے، وہ ملاوٹ ہے، اور ملاوٹ وہ واحد غلطی ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے مشاہدہ بھی ہو گیا کہ اللہ کی کتاب، یعنی شے میں اللہ کی کتاب سب سے بڑی شے ہے، اور یہ قرآن ہی ہے جو ہماری طرف حکم کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے ہمیں پیش کرنا ہے جس تک بھی پہنچتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ کر لو کہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، یہ میرا تو مشاہدہ ہے، یعنی جو ماننے والا اس کا مشاہدہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، تم بھی کر کے دیکھ لو، اور جو کچھ تم ملاوٹ کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ اب دیکھیے آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس روایتی ترجمے سے بات آ رہی کہ اللہ کی کتاب کو کون لوگ پہچانتے ہیں اور کس طرح پہچانتے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ اللہ کی کتاب کو جنہیں ہم نے الکتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اس ترجمے کی روح سے یہ آیت تو ان کے لیے ہی ہو گئی جن کے بیٹے ہیں، جس کی شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک، وہ کیسے پہچانے گا؟ شادی ہو گئی اور لیکن اس کو بیٹے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پہچانے گا؟ کیا بیٹیوں سے پہچان نہیں ہو سکتی؟ اس میں کتنی بڑی غلطی ہے۔ ہر وہ شخص جو بیٹے کا باپ ہو تو وہ تو پہچانے گا، لیکن جو بیٹے کا باپ نہ ہو وہ نہیں پہچانے گا۔ پھر ماں کا کیا قصور؟ کیا ماں بھی بیٹے کی ماں ہوگی تو وہ پہچانے گی؟ اگر بیٹی کی ماں ہو تو نہیں پہچانے گی؟ ایک عجیب سی بات ہے، اتنا اس کو مختصر کر دیا اور اتنا پابند کر دیا انسانی سوچ کے تحت کہ اللہ کی کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے ایک محدود دائرہ بنا دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے الکتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنی بنیاد کو۔ بات بیٹے کی نہیں ہو رہی، بنیاد کی بات ہو رہی۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کس کی اولاد ہے، اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، وہ کس طرح سے رہا۔ اپنی بنیادوں کو تو ہر آدمی پہچاننا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا، مثال کے طور پر لے پالک بیٹے ہوتے، بچپن میں کسی کو اڈاپٹ کر لیا اور اسے پال پوس کر بڑا کیا، تو اس تک جیسے یہ بات آتی ہے، جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میرا اصل ماں باپ نہیں ہے، تو وہ اس کھوج میں لگ جاتا ہے، اس تلاش میں لگ جاتا ہے کہ میرا اصل ماں باپ کون ہے، میری اپنی بنیاد کیا ہے۔ اپنی بنیاد کو ہر شخص پہچانتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ الذین خسروا انفسهم، اور وہ لوگ انہوں نے اپنی نفسیات کو خسارے میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ جنہیں الکتاب دی گئی ہے وہ تو اس کو پہچانتے ہیں، اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بنیاد کو پہچانتے ہیں کہ ان کا خود کا وجود کیا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی نفسیات کو خسارے میں رکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو خسارے میں رکھتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں، نہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نہ وہ اللہ کو ہی مانتے ہیں، یعنی اللہ کو یکتا حاکم نہیں مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اقیم الصلاۃ کو نمازیں پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، اقرأ الصلاۃ بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک ظالم فلاح کامیابی نہیں پاتے۔ اب دیکھ لیجئے ان کے اپنے مروجہ ترجمے سے بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے، یعنی اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو بے شک جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ومن ازلم، اور کون ہے خوب ظالم، ممن افترا، اس سے جو گھڑتا ہے
اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، اور کذب بآیاتہ یعنی اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انہ بے شک وہ لا یفلح الظالمون جو ظلم کرنے والے انہیں کامیابی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ واضح طور پر بتا دے رہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ الزام گھڑ رہا ہے کہ اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، اللہ کہہ رہا اقیم الصلاۃ۔ اگر اقیم کا مطلب پڑھنا ہے تو اقیم الوزن بھی ہے، کیا وزن پڑھتے ہیں؟ اقیم الدین بھی ہے، کیا یہ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہاں تو صحیح ترجمہ کرتے ہیں، وزن پڑھتے نہیں، وزن کو تو برابری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، برابر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دین بھی قائم کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو صلاۃ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو پڑھنے میں کیوں لگا دیتے ہیں؟ تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے، اور جھوٹ بھی کیسے گڑ رہا ہے؟ یعنی اس کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، جو آیتوں کو جھٹلا کر غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دے اور بتائے کہ اس طرح سے ہے، تو یہی تو سب سے بڑا الزام ہے، یہی تو افطرا ہے، یہی تو گھڑنا ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑنا کہ اللہ کہہ رہا صلاۃ قائم کرو، آپ نے نماز پڑھنے میں لگوا دیا۔ تو بے شک جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیت کو جھٹلانا ہی سب سے بڑا ظلم ہے، تو ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں جتنے نمازی پرہیزگار لوگ کہلاتے ہیں روایتی طور پر، یہ سب سے ناکام لوگ ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی اہم معاملے میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ لفظ مسلمان ہونے ہی دہشت گرد ہونے کی علامت ہے۔ تو دنیا بھر میں یہ مسلمان آج ذلیل و خوار کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا ہے، افترا اللہ الکذب کیا، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا ہے اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو ایسے ظالموں کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ظالم ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ دنیا بھر میں یہ نمازیں پڑھنے والے ناکام ہیں، پہلے بھی جب تک نمازیں پڑھتے رہے ناکام ہی رہے، اور آئندہ بھی اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ناکام ہی رہیں گے۔ کامیابی کے لیے اللہ کے احکامات کی فرما برداری ضروری ہے، تو وہاں اقیم الصلاۃ کرنا پڑے گا، اقر صلاۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دورانیہ ہم اکٹھے کریں گے سب کو۔ تو ایک دن ایسا آئے گا، ایک دورانیہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا جہاں اللہ سب کو اکٹھے جمع کرے گا، جو شروع سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کو اللہ اکٹھے کرے گا۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، یعنی پھر اللہ یہ کہے گا کس کے؟ للذین اشرکوا، ان لوگوں کے جنہوں نے ملاوٹ کیا، این شرکاکم، کہاں تمہارے وہ شریک کار، الذین، وہ لوگ، کنتم تزعمون، تم تھے ان کے اوپر زوم کرتے، ان پر گھمنڈ کرتے تھے۔ تو ایک دورانیہ ایسا آئے گا کہ اللہ سب کو اکٹھے کرے گا اور پھر کہے گا ان ملاوٹ کرنے والے لوگوں سے تمہارے وہ شریک کار کہاں ہیں جن لوگوں پر تم بڑا گھمنڈ کرتے تھے؟ جیسے آج کوئی بخاری پر گھمنڈ کرتا ہے، کوئی مسلم پر، کوئی اصول کافی پر گھمنڈ کر رہا ہے، کوئی 12 امام پر گھمنڈ کر رہا ہے، کوئی 4 اماموں پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو یہ جو زوم ہے ان کا کہ ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہماری فقہ میں ایسا ہے، سنت یہ ہے، روایت یہ ہے، حدیث یہ ہے، تو منکر حدیث ہو گئے۔ تو یہ جو حدیث کے نام پر جو تم لوگوں نے گھمنڈ کر رکھا ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ گھڑنا ہے۔ اور جب اللہ اکٹھے کرے گا حساب کتاب کے لیے تو وہاں اللہ پوچھے گا ایسے ملاوٹ کرنے والوں سے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک کار؟ تمہیں ان پر بڑا گھمنڈ تھا کہ اللہ نے کہا ہم اسے سزا نہیں دیں گے۔ اب جن لوگوں نے کہا ہے ذرا وہ بچا کر دکھا دیں، اس سزا سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی لفظی وضاحت۔ آخر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یاد رکھیے پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ اکبر نہیں ہے، کیونکہ لفظ اگر اللہ اکبر مانا جائے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ اصغر بھی ہوگا، یعنی کوئی چھوٹا اللہ بھی ہوگا۔ تو اللہ کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی کوئی بات کہیں ہے ہی نہیں، اور قرآن میں خاص طور پر کہیں بھی اللہ اکبر لفظ نہیں ہے۔ جہاں بھی آیا والا ذکر اللہ اکبر آیا، اللہ کی یاد دہانی کے لیے بڑائی ہے، اللہ نے جو ہدایت دی اس کی بڑائی ہے، اللہ کی کتاب کی بڑائی ہے، اللہ کے احکامات کی بڑائی ہے، لیکن کہیں بھی لفظ اللہ اکبر نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ نعرہ تکبیر،
اور اللہ اکبر بڑے زور و شور سے، چاہے وہ کوئی مذہبی جلسہ ہو، چاہے کسی لیڈر کا جلسہ ہو، کسی سیاسی رہنما کا جلسہ ہو، فوجی پریڈ ہو، پولیس کی پریڈ ہو، اسکولوں میں کوئی جلسہ ہو، کالجز کے کوئی پروگرامز ہوں، ہر جگہ نعرہ تکبیر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، اور جواباً لوگ اللہ اکبر زور شور سے اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ حتیٰ کہ بات پر کوئی بات جب ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں لاجواب ہو جاتے تو وہاں بھی فوراً اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ بھئی اللہ اکبر یا اصغر ہے ہی نہیں، اس کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غیر اللہ کی باتیں ہیں، ایسا کرنا قطعی طور پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے، کیونکہ آپ اللہ کا کسی سے موازنہ کرنا شروع ہو گیا۔ بڑا چھوٹا یہ موازنے کے لیے لفظ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا کسی سے موازنہ ہی نہیں ہے، لہذا اللہ اکبر کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ کوئی جلسہ ہو، مذہبی رہنما کی کوئی تقریر ہو، چاہے فوجی پریڈ ہو، یا جنگ کا زمانہ ہو، یا انسانوں میں کوئی ایسی اچنبے والی بات ہو، ہر جگہ جہاں کہیں بھی نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نعرے لگانے والے لوگ ہی دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی سری خلاف ورزی ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی بدترین سامنے آئے گا۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ اللہ اکبر کا نعرہ غیر قرآنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ غلط نتائج بھگتے گا۔ قرآن کی کوئی ایک آیت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں اللہ نے اپنے آپ کو بڑا کہا ہو۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مذہبی طبقے میں، اور نماز کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ نماز شروع بھی اللہ اکبر سے ہے، اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہے، اور اللہ اکبر یہ نماز اور اذان میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوتا ہے، بار بار استعمال ہوتا ہے، ہر رکعت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ قطعی غیر قرآنی لفظ ہے۔ ایک اتنا اہم سبق جس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، جس کو لوگ دین کا ستون بھی کہہ رہے ہیں، اور اس میں غیر قرآنی الفاظ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہو؟ تو یہ بھی قطعی طور پر نہیں ہے، چاہے اذان ہو یا نماز ہو یا کوئی اور ایسا دینی پروگرام ہو، کہیں بھی لفظ اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کی توہین ہے، اور جو اللہ کی توہین کرے یاد رکھے کہ انہیں وہ اچھے نتائج قطعی کبھی حاصل نہیں ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اللہ کے ماننے کا دعوے دار کیوں نہ کہیں۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو آیت کے حوالے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔